اب آئیے اختیارات تکوینیہ کیسے ہیں، اتھارٹی آف آن دس ورلڈ یہ نبی پاک کو کیسے کیسے عطا کیے گئے، اتنے واقعات ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے لوگوں نے جب نبوت کی نشانی مانگی، میرے آقا نے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. مگر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر جو ایمان لایا ہوں نا اس کی ایک وجہ آپ کو آج بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، جھولے میں جب آپ تھے نا، میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آپ جدھر جدھر فنگر پوائنٹ کرتے جاتے تھے، جدھر جدھر آپ کی انگلی اٹھتی جاتی تھی نا، چاند ادھر ادھر چلتا جاتا تھا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اب میں بڑی ایک لطیف سی بڑی باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے چاچا تایا گھر پہ آتے ہیں بزرگ، اور آ کر ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کر رہے تھے، میں تمہیں جھولے میں دیکھا تھا یہ کر رہے تھے. اور بعضوں کا تو ایسے ایسے پول کھولتے کہ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے. نہ کیا کریں بھائی، ہم نے کیا ہوگا بچپن میں کچھ، اب سب کے سامنے تو نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا بھائی، بچپن کی باتیں کس کو یاد ہے. مگر میرے آقا کی شان دیکھیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں آپ جھولے میں جہاں انگلی اٹھاتے تھے میں نے دیکھا چاند ادھر جاتا تھا. تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا جان مجھے نہیں پتا. آقا فرماتے ہیں ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے رونے سے چپ کروایا کرتا تھا، بلکہ چچا جان جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی سجدے کی آواز بھی سنتا تھا. بچپن میں یہ عالم ہے جناب رسول اللہ کا. اللہ اکبر. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ارے بچپن میں جس کی سماعت کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا. ہم صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی پاک کی اختیارات کا عالم ہے. جھولے میں ہیں اور جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر چاند جا رہا ہے. ہے کوئی ایسا مختار اس دنیا میں، ہے کوئی ایسی اتھارٹی والا. اللہ اکبر. مولا علی کی نماز کا واقعہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ دعا کر کے سورج کو پلٹا رہے ہیں. ارے آج سائنس کہتی ہے ہم جناب اتنا پرفیکٹ سورج کی رفتار ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ آج کتنے بج کر کتنے منٹ پر مغرب کا ٹائم ہوگا، اور مغرب کے بعد عشاء ہی کا ٹائم ہوتا ہے. مگر وہ دن کیسا تھا کہ وقت مغرب ہونے کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ مولا علی کی نماز باقی ہے. یہاں بھی 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. نبی پاک کے اختیار کو تو سنتے جائیے، مگر مولا علی کا نماز سے پیار کیسا ہے کہ آپ افسردہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام بیدار ہو کر پوچھتے ہیں اے علی کیوں غمزدہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، تمہاری نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ باتیں ساتھ ساتھ سیکھتے جائیے. بہرحال کیسے کیسے کمالات ہیں. ایک بار جمعے کا دن ہے، بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، یا رسول اللہ بارش چاہیے. اچھا میں واقعہ روکتا ہوں، ایک سوال کریٹ کرتے ہیں. وہ تو صحابی رسول تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ بارش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ دعا کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں، نبی پاک کے دربار میں کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک نے نہ کہا کہ اے صحابی اللہ سے دعا کر لو. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، مگر نبی پاک کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ پہاڑوں جیسے بادل آنا شروع ہوئے اور فوراً بارش برستی ہے. ابھی آقا خطبہ دے کر منبر سے نہیں آئے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ ریننگ پورا ہفتہ. اگلا جمعہ آ گیا، حدیث کے الفاظ ہیں وہی صحابی ہے کوئی اور کھڑے ہوئے، کہتے حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے. Again there is a question, if you want to stop rain in your city, why you not asking in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ سے مانگو نا.
کیسا عقیدہ ہے صحابہ کا, بارش چاہیے تو بھی دربار رسالت میں, بارش رکوانی ہے تو بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب ذرا مزید اتھارٹی دیکھیے میرے آقا کی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک یہ جانتے تھے کہ شہر کے اندر بارش نقصان دہ ہوتی ہے, مگر کھیتوں میں کھلیانوں میں بارش ہو تو فائدہ ہوتا ہے, فصلوں کو اور فائدہ ہو جائے گا, کنویں بھر جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک نے یہ دعا نہ کی کہ اللہ بارش روک دے, اللہ کے نبی نے کمال کی دعا کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے, ہم پر بارش نہ ہو. اور پھر سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا, جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے بادل کٹتا جاتا, بادل ہٹتا جاتا, اشارے سے بادل ہٹ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا, مدینے کے اوپر اسکائی کلیئر ہو گیا. باہر سے آنے والے لوگ بتاتے تھے باہر اب بھی بارش ہو رہی ہے, مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اللہ نے کیسے اختیارات سے اپنے نبی کو نوازا, کیسے کمالات سے نوازا. اور سبحان اللہ میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت کے ایک اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں نا, اپنی ریکویسٹ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں, اپنے لیے بھی التجا ساتھ کر لیتے ہیں. وہ ایک فقیروں کا انداز ہوتا ہے نا کہ سخی کے دربار میں جائیں کہ اللہ سخی کی خیر فرمائے, اللہ سخی کے گھر کی خیر فرمائے تاکہ میرا بھی کام ہو جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا دربار رسالت میں انداز دیکھیں, کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر مدینے کو جل تھل کر دیا تھا, یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. اللہ نے کیسی کیسی اتھارٹیز سے نوازا. سرکار دو عالم علیہ السلام کو واقعات تو بہت سارے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حدیبیہ کا موقع ہے, صحابہ پھر پیاسے ہیں, پھر پانی چاہیے. صحابہ آتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, 1400 صحابہ ہیں. کہتے حضور وضو بھی کرنا ہے, پانی بھی پینا ہے, ہم بھی پیاسے, جانور بھی پیاسے. حضور پانی نہیں ہے, پانی لینا ہے کنواں ڈھونڈتے, پانی لینا ہے کسی اور جگہ جاتے. پھر نبی پاک کے دربار میں آئے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کرو, جتنے تمہارے برتن ہیں ان کا سب کا پانی جمع کرو. راوی کہتے ہیں سب کا پانی جمع کیا, پھر بھی ایک برتن نہ بھرا. پانی لے کر دربار رسالت میں آئے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کا معجزہ تو سنا ہوگا نا کہ آپ نے اپنا عصا مارا تو چشمے جاری ہو گئے. اٹ از لاجیکلی ایکسپٹڈ. ہاں جناب, زمین سے پانی نکلتا ہے, پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے, آبشاروں سے پانی نکلتا ہے, مگر سنو میرے آقا کیسے باکمال ہیں. نبی پاک نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. پانی کتنا نکلا؟ 1400 صحابہ نے پانی پیا, اپنے برتن بھرے, انہوں نے وضو کیے, جانوروں نے پانی پیا. راوی کہتے ہیں ہم 1400 تھے, مگر 1,00,000 صحابہ ہوتے, سب کو پانی پورا ہو جانا تھا. ہائے ہائے ہائے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. اللہ اکبر. یہ شان ہے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایک اور خوبصورت ڈیبیٹ علماء کرتے ہیں, which is more sacred water in the world. ساری دنیا میں سب سے مبارک پانی کون سا ہے؟ زمزم شریف واقعی بڑا مبارک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا. سبحان اللہ. مگر علماء کہتے ہیں وہ پانی جو نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا نا, وہ دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے. صحابہ کرام کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ مبارک پانی نوش فرمایا. سبحان اللہ. ایک بار غزوہ احد کا موقع ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں دی گئی. تیر کمان ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دے دی. میں نے کیا کیا, پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی تیر چلانا شروع کر دیا. چلاتے چلاتے اس کا سرا ہی ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا کہ دشمن سامنے سے اٹیک کر رہا اور میرا تیر کمان تو ٹوٹ گیا. اب انہوں نے کمال کیا, اس زمانے میں ڈھال ہوتی تھی نا تیروں کو روکنے کے لیے, ریزسٹ کرنے کے لیے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے سوچا کہ پیارے آقا کو کوئی تیر نہ لگے, میں نے اپنے آپ کو پیارے آقا کے آگے کھڑا کیا. اب کہتے ہیں ایک تیر آیا, میں نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا, وہ سیدھا میری آنکھ میں ڈلا اور میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا.
Try to understand the pain of Sayyidina Abu Qatada radiyallahu ta'ala. میری اور آپ کی آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. ڈیلا کہتے ہیں آنکھوں کا باہر آ گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اس کو اپنی ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار جب شکست کھا کر بھاگ گئے تو میں وہی ڈیلا لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. حضور نے جب یہ دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ذرا دعا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ جس طرح قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی, اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور تیز نظر والا بنا دے. حضرت ابو قتادہ کی اس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے رکھا. وہ کہتے یہ وہ آنکھ جو باہر نکل آئی تھی پچھلی آنکھ سے زیادہ تیز اور اچھا دیکھنے والی بن گئی. یہ کیسا کمال ہے, یہ کیسی سرجری ہے. اور پھر صحابہ کا بلیف بھی دیکھیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں, آنکھ باہر نکلتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سیڑھیاں اتر رہے تھے, پیر پسلا, پنڈلی ٹوٹ گئی, کریک. پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے یہ بہت بڑا کریک ہوتا ہے اور بڑا آپریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے, راڈ ڈلتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑے سے اس پیر کو باندھا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا کو ماجرا سنایا. فرماتے اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پیر پھیلایا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم پھیر دیا. ایسا ہو گیا کہ سرے سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. کہتے نبی پاک کے پاس اختیار نہیں ہے, نبی پاک کے پاس اتھارٹی. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. کتنی حدیثیں سناؤں جہاں پتہ چلے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا با کمال بنایا. اب آؤ مزید ایمان تازہ کریں. پنجابی کا شعر سنتے ہو نا, تیرا خواہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. لوگوں کو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے, یہ کیوں کہتے ہو کہ تیرا خواہاں؟ ہم جناب یہ شعر پڑھتے ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. کچھ لوگوں کو کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے, لگتا ہے حدیثوں کا علم نہیں ہے. آؤ حدیثیں سنو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ریفرنس چاہیے نا. آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی, میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے.